अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लू थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। और आपके लिए पेश खिदमत है एक और अफसाना जो कि सैयदत आयशा बिन्त शब्बीर ने लिखा है, और ये ईद स्पेशल था, बट कोई नहीं, हम आज पढ़ लेते हैं। और इसका नाम है वो जो कुर्बान हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाब अव्वल, ईद की सुबह और एक माँ की खामोशी। कमरे की छत पर धूप के सुनहरे जर्रे छलक रहे थे, जैसे कोई नरम चादर हवा में लहरा रही हो। बाहर महल के बाग में बच्चों की हंसी, बकरियों की आवाज़, ईद की गहमा गहमी थी। हर घर में खुशियाँ बिखर रही थीं, दावतों की तैयारी ज़ोरों पर थी, और ईद अल ज़ुहा का जश्न अपनी पूरी रौनक से जारी था। लेकिन इस कमरे की दीवारों के अंदर एक और दुनिया बसती थी, खामोशी की एक दुनिया जहाँ हर सांस में दर्द छिपा था। नायला बेगम के हाथ में वही सफ़ेद कमीज़ थी जिसे अहमद ने आखिरी बार पहना था। वो कमीज़ जब खून के दागों के साथ गवाही दे रही थी उस कुर्बानी की जो पूरे जिस्म की नहीं, दिल की थी। कभी बेटा, कभी सजदा, कभी ख्वाबों का दिया था। मैंने कुर्बानी फ़कत गोश्त नहीं, दिल का लहू दिया था। नायला बेगम बैठकर कमीज़ को सीने से लगाकर बोली। ये शेर उनके दिल की गहराइयों से निकला था, जहाँ हर लफ्ज़ ने उनके ज़ख्मी दिल की बात कही थी। हर साल ईद पर गोश्त की कुर्बानी होती थी, खुशियाँ मनाई जाती थी, मगर आज नायला बेगम की कुर्बानी दुख के गहरे समंदर में डूबी हुई थी। आज उसके लिए ईद सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि एक याद थी, वो याद जो कभी ख़त्म न हो सके। अहमद, नायला बेगम का बेटा, वो जो उनकी जान था, 1 साल पहले इसी दिन, इसी वक्त एक हादसे का शिकार हुआ था। उसकी मौत ने नायला बेगम के दिल को इतना ज़ख्मी किया कि वो अब भी हर ईद पर उस सफ़ेद कमीज़ को संभालती है जैसे वो ज़िंदा हो। मेरी हंसी पे न जाना, मैं वो माँ हूँ जो ईद पर भी कफन को इत्र लगाती है। नायला बेगम की आंखों में आंसू न थे, बल्कि खामोशी थी जो हर दुख से ज़्यादा गहरी थी। उस खामोशी में उसकी कुर्बानी छिपी हुई थी जो लफ्ज़ों में बयां ना हो सके। बाहर का शोर उस कमरे की दीवारों को छूकर गुजर रहा था, मगर नायला बेगम की दुनिया एक छोटे से कमरे में महदूद थी, जहाँ हर चीज़ उन्हें अहमद की याद दिलाती थी। उसकी हंसी, उसके ख्वाब, और वो कुर्बानी जिसे नायला बेगम ने अपने दिल की गहराइयों से दी थी। उसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। नायला बेगम ने कमीज़ अपनी गोद में सहलाई और दरवाज़ा खोला। बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, हाथ में एक गुड़िया, आंखों में बेबसी। नायला बेगम ने लड़के को देखा और उसकी आंखों में आंसू, अहमद की झलक दिखी। वही मोहब्बत, वही दर्द, वही उम्मीद। नायला बेगम ने अपने दिल में सोचा, शायद यही वो वक्त है जब वो अपनी कुर्बानी का एक और रंग दिखाए। एक ऐसी कुर्बानी जो गोश्त और खून से बढ़कर है, जो दिल से निकलती है और दूसरों के दिलों को छू जाती है। बाप दो, दर्द की गूंज और यादों का सहारा। सुबह के पुरसुकून लम्हे अब माजी बन चुके थे, और नायला बेगम के दिल में एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ था जो हर रोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। अहमद की यादों की गूंज उनके कानों में ऐसे गूंजती थी जैसे कोई दूर दराज से रोता हुआ आ रहा हो। अहमद का वो मुस्कुराहट भरा चेहरा जिसे नायला बेगम हमेशा अपने दिल की आंख से देखती थी, आज भी उसकी रूह को जला देता था। वो यादें जो कभी खुशी का समा थी, अब दर्द की लकीरें बन चुकी थीं। हर रोज़ नायला बेगम अहमद के लिए दुआएं करती, कुरान की आयत पढ़ती और उसके लिए सब्र की दुआ गो होती। वो जानती थी कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ खुशियाँ नहीं, बल्कि दुखों में भी हिम्मत और इस्तकामात है। सूरत अल-बकरा 156। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये आयत नायला बेगम के दिल को कुछ सुकून देती थी, लेकिन उनका गम कम न होता था। अहमद की तस्वीरों को देखकर वो अक्सर कहती, बेटा, तुमने तो ज़िंदगी दे दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे बगैर अधूरी है। नायला बेगम के जज्बात एक समंदर की मानंद थे, गहरे और वसीह। उसकी कुर्बानी का मतलब सिर्फ गोश्त की कुर्बानी से कहीं बढ़कर था। वो अपने बेटे की मौत को कबूल करने के लिए हर दिन खुद को तैयार करती। ईद के दिनों में जब गलियां रंग बिरंगे कपड़ों से सजती थी, नायला बेगम अपने दिल में एक अहद करती थी कि वह अहमद की कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने देंगी। वो अपने दर्द को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती थी, मगर उनके दिल की गहराइयों में एक रोशनी थी जो उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। अहमद की मौत ने उनके अंदर एक नई क़ुव्वत पैदा की थी, वो क़ुव्वत जो हर दुख के बावजूद ज़िंदा रहने का हौसला देती है। एक रोज़ वो अहमद के कमरे की सफाई कर रही थीं। कुछ किताबें,
جو کہ بک شیلف پر پڑی ہوئی تھیں۔ نائلہ بیگم نے احمد کی پسندیدہ کتاب اٹھائی اور دھیرے دھیرے پڑھی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور قربانی کا اجر عظیم۔ یہ الفاظ ان کی روح کو تسکین دیتے اور انہیں یاد دلاتے کہ قربانی کا مطلب صرف جان دینا نہیں بلکہ دل سے جینا بھی ہے۔ نائلہ بیگم کے دل میں یہ امید زندہ تھی کہ ایک دن ان کا احمد ان کی دعاؤں کا جواب دے گا اور ان کی قربانی کا پھل اسے ملے گا۔ باب 3 قربانی کا فلسفہ اور ایمان کی روشنی۔ عید الاضحیٰ کا دن صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں تھا بلکہ انسان کے دل کی قربانی، صبر اور اللہ کے حکم پر ایمان کی علامت تھا۔ نائلہ بیگم نے احمد کی یاد میں دل سے یہی پیغام لیا تھا کہ قربانی صرف گوشت کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور حوصلے کی بلندی بھی ہے۔ سورۃ البقرہ 155 وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ نائلہ بیگم جب بھی قرآن کی آیات پڑھتی ان کے دل کو سکون ملتا اور انہیں یقین ہوتا کہ ان کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ احمد کی قربانی کو اللہ قبول کرے گا اور اس کی روح کو سکون نصیب ہوگا۔ دھوپ میں بھی سایہ ملتا ہے کہیں، جب صبر کی روشنی دل میں چلتی ہے۔ وہ جو جان دیں گے خدا کے واسطے، ان کے نام کی روشنی دنیا میں پلتی ہے۔ زندگی کی یہ راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ صبر اور قربانی کے بیچ انسان کو چلنا پڑتا ہے، جیسے ایک درخت جو طوفانوں کا سامنا کرتا ہے مگر اپنی جڑوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورۃ الزمر 10 انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت نائلہ کے دل کو بار بار حوصلہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کی قربانی اللہ کے ہاں ایک عظیم مقام رکھتی ہے اور وہ خود بھی اپنی زندگی کے آزمائشوں میں صبر سے کام لیں گی۔ باب 4 زندگی کی ناہمواریوں سے لڑائی۔ نائلہ بیگم کی زندگی میں غم کی گھٹائیں گہری ہو چکی تھیں مگر ان کے دل میں ایک روشنی تھی جو کبھی بجھنے نہ پائی۔ ہر روز نئی مشکلات سامنے آتی لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ گھر کے حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ سوال کرتے، بات سنجیدہ نظروں سے دیکھتے، لیکن نائلہ بیگم نے سب کو اپنے صبر کی مثال بنا دیا تھا۔ سورۃ النحل 127 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ یہ آیت نائلہ بیگم کے دل کو طاقت دیتی اور ان کی روح کو سنبھالتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے صبر کے پیچھے اللہ کا کرم ہے۔ یہ دنیا ہے جنگ کا میدان جہاں صبر ہی ہے ہماری پہچان۔ دھوپ میں چلتے ہیں جو لوگ، یقین کی چھاؤ وہی پاتے ہیں۔ رشتہ داروں کی طرف سے بے جان باتوں کا سامنا تھا۔ کچھ تو نصیحت کرتے اور کچھ بے جا الزام تراشتے، لیکن نائلہ بیگم کا حوصلہ مضبوط تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ محلے کے بچے اور بزرگ جب اس کی حالت دیکھتے تو آنکھوں میں ہمدردی کے آنسو آ جاتے، مگر نائلہ بیگم نے اپنی دنیا میں ایک نیا فلسفہ بنا لیا تھا۔ درد میں بھی سکون، دکھ میں بھی مسکراہٹ۔ راتوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر پڑھتی اور احمد کی روح کے لیے دعا کرتی۔ سورۃ السجدہ 17 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ، کوئی جانتی نہیں کہ اسے کون سی خوشیاں چھپی ہیں۔ یہ آیت نائلہ بیگم کو امید دیتی کہ ہر دکھ کے پیچھے کوئی خوشی چھپی ہوتی ہے، بس صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوتا ہے۔ باب 5 محبت اور امید کی کرنیں۔ دھوپ کے بعد بارش آتی ہے اور تاریکی کے بعد روشنی۔ نائلہ بیگم کے دل میں بھی وقت کے ساتھ ایک نئی روشنی نے جنم لیا تھا۔ احمد کی یادوں نے انہیں توڑنے کے بجائے مضبوط کیا تھا۔ ہر درد کے پیچھے محبت چھپی ہوتی ہے اور وہ محبت اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ سورۃ النشر 6 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر شجر جو کٹا تھا ہوا کے ہاتھ، وہی نیا پن لے کر پھوٹتا ہے بہار میں۔ جو دکھ چھپاتا آنکھوں کے پیچھے گہرے، وہی محبت بنتی ہے صبح کی کرن میں۔ نائلہ بیگم نے اپنی زندگی میں کچھ نئے لوگ دیکھے، کچھ نئے رشتے بنے جو ان کے درد کو سمجھتے اور انہیں سہارا دیتے۔ محبت کا نیا رنگ ان کی زندگی میں بسنے لگا۔ محلے کے ایک بزرگ جو ہمیشہ نائلہ بیگم کی مدد کرتے اور ان سے کہتے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بیٹی، تم نے جو دیا اللہ وہی لوٹائے گا۔ نائلہ بیگم نے دل سے دعا کی کہ احمد کی قربانی ضائع نہ ہو اور اس کی زندگی کا ہر درد اللہ کے حضور قبول ہو۔ باب 6 نیا آغاز، سکون اور عید کی حقیقی خوشی۔ نائلہ بیگم کے دل میں
ایک نیا جذبہ ابھرا تھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ درد کے بعد سکون، گمراہی کے بعد روشنی اور شکست کے بعد فتح کا پیام ہے۔ سورۃ الحشر 5:6 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور دل احمد کے لیے دعا کی۔ وہ جو قربان ہوا دل کی خاطر، اس کی یاد میں روشنی بکھرتی ہے۔ نہ ختم ہوئی کہانی ہے یہ، یہی سے نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ عید کا دن آیا اور نائلہ بیگم نے احمد کی یاد میں قربانی دی۔ نہ صرف جانور کی بلکہ اپنے دل کی قربانی بھی دی، اپنے صبر کی، اپنے ایمان کی۔ محلے کے لوگ بھی ان کی ہمت اور ایمان کے قائل تھے۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ زندگی کا اصل حسن قربانی اور صبر میں ہے۔ خون دل سے جو لکھی ہے یہ داستاں، ہر قطرہ اس میں ہے، ہر درد کا بیان قربانی کی راہ میں جو چلے صبر کے ساتھ۔ سیدت عائشہ بنت شبیر کی یہ نوید ہے ہر بات۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ چھوٹو سا افسانہ جو تھا، وہ جو قربان ہوا، جو کہ سیدت عائشہ بنت شبیر نے لکھا تھا، وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک میرے خیال سے ایک لیسن تھا۔ ویسے انتصاب میں انہوں نے لکھا بھی ہے، ہر اس ماں کے نام جس نے عید پر قربانی تو کی مگر گوشت کی نہیں، اپنے دل کی۔ اور واقعی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اور ایک لیسن تھا اس میں کہ جو ہم کسی کو کھوتے ہیں، مطلب جو ہمارے بہت کلوز ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو کھو دیتے ہیں یا پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا تو وہ فیس کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بٹ ہمیں صبر کے ساتھ اس سے بھی نکلنا ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ تھی صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے بٹ ایسا بھی نہیں ناممکن ہو۔ تو آپ کو سب سے اچھا کیا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور پورا افسانہ بہت اچھا تھا، اور میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو سیدت عائشہ بنت شبیر ہیں، ان کے سبھی افسانے جو بھی میں نے اب تک پڑھے ہیں وہ سارے بہت اچھے تھے، اور یہ بھی بہت اچھا تھا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔